الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس بہار شریعت حصہ دوم اور مسائل حیض و نفاس کے بارے میں چل رہے تھے، جن کے کافی مدت کے بعد پھر اسباق شروع ہوئے ہیں، جن میں سے آج تیسرا دن ہے، تو سبق اس لیے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں تاکہ دوست احباب جو بکھرے ہوئے تھے وہ مل جائیں، تاکہ پھر مزید سبق ہو، مزید کھینچا جائے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ حیض و نفاس والی عورت کہاں کہاں جا سکتی ہے اور کہاں کہاں نہیں جا سکتی۔ آج کے سبق میں مسئلہ نمبر 19 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض والی عورت کو 3 دن سے کم خون آیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے سبق میں 3 دن سے کم خون آیا یا عادت کے مطابق خون نہیں آیا یا عادت سے زیادہ آ گیا، یہ عادت کے بارے میں جتنے بھی مسائل ہیں وہی سبق آج کے دن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حیض والی عورت کو 3 دن سے کم خون آیا اور خون بند ہو گیا ہے، تو وہ عورت روزے بھی رکھے، وضو کر کے نماز بھی پڑھے، اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن سے کم خون آیا اور خون آ کر بند ہو گیا ہے۔ پھر اگر 15 دن کے اندر پھر خون آ گیا ہے، یعنی پہلے 3 دن سے کم خون آیا تھا، آ کر بند ہو گیا تھا، اب اس وقت اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ جناب علی روزے بھی رکھے، وضو کر کے نماز بھی پڑھے، اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 15 دن کے اندر پھر اس کو خون آ گیا ہے، اب اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ عادت کے دن نکال کر، جتنے اس کی عادت کے دن ہوا کرتے تھے، جتنے دن اس کو مینسز آتے تھے، حیض آتا تھا، اتنے عادت کے دن وہ نکال کر باقیہ دنوں میں جو جناب علی وہ نماز کی قضا بھی پڑھے گی اور نماز بھی ادا کرے گی۔ جس کی کوئی عادت نہیں ہے اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ 10 دن کے بعد کی نمازیں جو ہیں وہ قضا کرے گی۔ 10 دن کے بعد کی نماز، جس کی عادت نہیں ہے، جس کی عادت تھی وہ اتنے عادت کے دن نکال لے، اگر عادت نہیں ہے تو وہ 10 دن کے بعد جناب علی جو نمازیں ہیں وہ قضا کرے گی۔ اگر عادت کے دنوں کے بعد جناب علی 10 دن کے عادت کے دنوں کے بعد اس نے غسل کر لیا، یا بغیر عادت والی عورت تھی جس کی کوئی عادت نہیں ہے، اس نے 10 دن کے بعد غسل کر لیا، تو ان دونوں کی نمازیں ہو جائیں گی۔ عادت کی دنوں کے بعد اس نے غسل کر لیا، یا بغیر عادت والی تھی اس نے 10 دن کے بعد غسل کر لیا، اب ان دونوں کی نمازیں ہو جائیں گی، قضا کی حاجت نہیں ہے۔ عادت کے دنوں سے پہلے کہ روزوں کی قضا جو ہے وہ کرے گی، اور بعد کے روزے جو ہیں وہ ہر حال میں ہو جائیں گے۔ اس سبق کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا، 3 دن اور 3 راتیں اس کو حیض آیا، اس کے بعد حیض اس کا بند ہو گیا، اور عادت کے دن ابھی پورے نہ ہوئے تھے، اس کی عادت ہوا کرتی تھی 5 دن یا 7 دن یا 9 دن، اور اس بار اس کو 3 دن اور 3 رات حیض آیا ہے، 3 دن اور 3 رات کے حیض آنے کے بعد حیض بند ہو گیا، اب عادت کے دن بھی پورے نہ ہوئے، یا اسی طرح نفاس کا مسئلہ ہے، نفاس کی عادت جناب علی اس کو ہوتی، کیونکہ نفاس کی بھی کوئی عورتیں ہوتی ہیں جن کو 15 دن نفاس کا خون آتا ہے، کسی کو 20 دن آتا ہے، کسی کو 25 دن، کسی کو 30 دن، تو عادت کے پورے دن ہونے سے پہلے ہی اس کا نفاس بند ہو گیا ہے۔ حیض بھی اسی طرح تھا، حیض بھی اس کے دن پورے نہیں ہوئے تھے، 3 دن اور 3 رات حیض آیا اور بند ہو گیا، اور نفاس کے عادت بھی پوری نہیں ہوئی، پہلے ہی بند ہو گیا، تو اب بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے یہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔
نماز پڑھنا شروع کر دے. عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے کہ میری تو عادت ہوا کرتی تھی, حیض کی مسئلہ تھا تو یہ جناب علی 5 دن میری عادت ہوا کرتی تھی, اب 3 دن رات آیا تو میں جناب علی نہ کروں. نہ, عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے, فوراً ہی. میرا مسئلہ مزید, میرا خیال ہے میں نے دونوں مسئلوں کو اکٹھا کر لیا, الگ الگ سنے کہ جس عورت کو 3 دن اور 3 راتیں حیض آیا, عادت اس کی ہوا کرتی تھی کہ جناب علی 5 دن یا 7 دن یا 9 دن حیض آتا تھا, اس مرتبہ اس کو 3 دن اور 3 راتیں حیض آیا اور حیض آ کر بند ہو گیا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ فوراً غسل کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دے. یہ عادت کے دن کا انتظار نہ کرے کہ پہلے تو مجھے 5 دن آتا تھا یا 7 دن آتا تھا یا 9 دن آتا تھا, اب میں عادت کے انتظار نہ کرے. اسی طرح نفاس والی عورت, اس کی عادت تھی کہ جناب علی اس کو 40 دن خون آتا تھا, اس کی عادت تھی. اس بار اس کو 20 دن خون آیا ہے یا 15 دن خون آیا ہے, تو اب یہ 40 دن کا انتظار نہ کرے, بلکہ جب ہی اس کا خون بند ہوا یہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. عادت کے دنوں کا یہ دونوں مسائل میں انتظار کبھی نہیں کرے گی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو گیا ہے, تجاوز کر گیا ہے. مثال کے طور پر اس کو حیض آتا تھا 5 دن یا 3 دن یا 7 دن, اب اس کو حیض آ گیا ہے 10 دن یا 10 دن سے زیادہ خون آتا رہا, اور نفاس میں 40 دن تک کا انتظار کرے, حیض میں 10 دن تک انتظار کرے اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے. حیض میں 10 دن تک انتظار کرے گی, جیسے 10 دن مکمل ہوں گے یہ غسل کر کے اگرچہ خون آ رہا ہے یہ نماز پڑھنا شروع کر دے, روزے رکھنا شروع کر دے, کیونکہ وہ جو خون اب آ رہا ہے یہ حیض کا نہیں ہے, یہ استحاضہ کا خون ہے, بیماری کا خون ہے, اس میں نماز جناب علی معاف نہیں ہے. اسی طرح نفاس کا خون آیا ہے, 40 دن خون آتا رہا, 40 دن تک یہ انتظار کرے, 40 دن کے بعد جو خون آیا ہے وہ نفاس کا خون نہیں ہے. اگر اس مدت کے اندر خون بند ہو گیا, یعنی حیض کی مدت تھی 10 دن, اس مدت کے اندر اس کا خون بند ہو گیا, تو اب جیسے بند ہو فوراً ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. اسی طرح نفاس کا مسئلہ ہے, نفاس کا انتظار یہ 40 دن تک اس نے کرنا تھا, یہ اس 40 دن کے اندر پہلے ہی اس کا نفاس کا خون بند ہو گیا ہے, تو یہ فوراً ہی نہائے اور جناب علی نماز پڑھنا شروع کر دے. جو عادت کے بعد باقی جو دن ہیں ان کی قضا کرے گی. یہ اسی طرح حیض یا نفاس کی عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا, حیض بھی اور نفاس بھی عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا ہے, تو آخری وقت مستحب تک یہ انتظار کرے, انتظار کر کے نہا کر نماز پڑھے. جو عادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کی پھر کوئی حاجت نہیں ہے, انتظار نہ کرے. یہ عادت کے بارے میں جو چند مسائل تھے یہ آج کے سبق میں. کل انشاءاللہ العزیز پھر ایک اہم سبق شروع ہوگا حیض اور نفاس کے بارے میں, وہ کل ہی انشاءاللہ العزیز اس پر بحث کریں گے.